الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان صورتوں میں ایک صورت سورہ ہود بھی ہے جو 12ویں سپارے میں ہے، اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ ان کے جو واقعات پیش آئے، ان کے جو مکالمے ہوئے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان قوموں کا انجام کیا ہوا اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ قرآن کریم عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہے، لہذا اس صورت کی اس خاص خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر عبرت اور نصیحت کا بہت بڑا سامان موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہیں صاف آگاہ کرنے والا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود کو بھیجا، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قوم عاد بڑی ڈیل ڈول میں مضبوط اور طاقتور قوم تھی، بڑے اونچے قد تھے، بڑی طاقتور قوم تھی۔ ان کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود جو قوم عاد ہی کی ایک شاخ تھی اور بڑی طاقتور تھی، ان کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے بھیجنے کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس نبی کی دعوت کا ذکر فرماتے ہیں کہ نبی نے وہاں جا کے اپنی قوم کو دعوت کیا تھی۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا، کیونکہ اللہ کی توحید وہ پہلا نقطہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ایمان نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ لہذا اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ پہلا نقطہ ہے جس پہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم میں 1000 سال کے قریب رہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ہیں اور اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ تو ان کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی دعوت کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ملک مدین کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ملک مدین جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے بھاگ کر مصر سے مدین میں آ کے پناہ گزین ہوئے تھے اور انہوں نے پناہ لی تھی، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو توحید وہ پہلا نقطہ ہے جس پہ سارے انبیاء متفق ہیں، اور توحید اگر دل کے اندر نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہیں، اور اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہو تو پھر آگے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اسی وجہ سے کلمہ جو دین کی بنیاد ہے اس کا جزء اول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کی ذات کو سب سے اوپر رکھنا اور باقی سب کو مخلوقات کو نیچے لے کے آنا، یہ پہلا نقطہ ہے دین کا، اسلام کا، توحید کا، جو ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر زمانے میں متفقہ نقطہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ دعوت دی، قوم نے اعتراضات کیے، اور باقی نبیوں نے بھی جب دعوت دی تو قوم نے کسی پر اعتراض کیا، کسی کو کچھ برا بھلا کہا، کسی کے بارے میں بد زبانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا کیا؟ پہلا اعتراض یہ تھا، فقال ملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں، آپ کے اندر کوئی خاص ایسی صفت تو نہیں ہے کہ جس پر ہم آپ کو یہ کریڈٹ دیں اور آپ کے بارے میں یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ میں کوئی خاص خصوصیت ہے جس کو اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرشتے تو نہیں ہیں، آپ فرشتے ہوتے، آپ میں کوئی خاص طاقت ہوتی، کوئی خاص صفات ہوتی، چلو آپ اڑ کے دکھاتے، آپ پانی میں چل کے دکھاتے، آپ ہماری طرح کھاتے نہ، آپ پیتے نہ، آپ شادی نہ کرتے، آپ تو ہماری طرح ہی ہیں، اسی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، سودا سلف خریدتے ہیں، آپ میں کون سی خاص خصوصیت ہے؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو آپ میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پہلا اعتراض ان کے بشر ہونے پر، گویا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا، نبی کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، پہلا اعتراض یہ تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے صرف وہ لوگ لگے ہوئے ہیں یا انہوں نے اتباع کی ہے جو بے حیثیت لوگ ہیں، معاشرے کے کمتر لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کی معاشرے میں حیثیت کوئی نہیں ہے، غریب غربا ہیں، ان کا اسٹیٹس نہیں ہے، وہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ غریب لوگ ہیں، مالی طور پر بھی کمزور ہیں، ان کی معاشرے کے اندر وہ عزت نہیں ہے، یہ دوسرا اعتراض ہے۔ لہذا اگر آپ کی بات میں کوئی دم ہوتا، اگر آپ کی بات میں کوئی جان ہوتی، وہ طبقہ اس کو قبول کرتا جس کو معاشرہ عزت دار سمجھتا ہے، جس کو معاشرہ عقل مند سمجھتا ہے، جس کو معاشرہ صاحب حیثیت سمجھتا ہے۔ آپ کی بات کو قبول کرنے والے غریب غربا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا آپ کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے حلقے میں آپ کی بات سننے کے لیے غریب غربا بیٹھتے ہیں، ہم لوگ تو اسٹیٹس والے ہیں، حیثیت والے ہیں، ہم انہی کے پاس آ کے بیٹھیں گے، یہ ہماری حیثیت کو گرانے والی بات ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ ان کی قوم نے اعتراضات کیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربکم، فرمایا کہ بات یہ ہے
کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو انسان ہوں. بات یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے فرشتہ ہونا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے اس آدمی کے پاس دلیل ہو، حجت ہو، نشانی ہو. یہ تو ضروری ہے، لیکن وہ فرشتہ بھی ہو یہ کہاں ضروری ہے. بلکہ فرشتہ ہوتا تو اس کو ماننا اور اس کے دین پہ چلنا مشکل ہوتا، کیونکہ فرشتے کو بھوک نہیں لگتی تو وہ صبر کا درس کیسے دیتا. فرشتہ تو شادی کرتا نہیں ہے تو وہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور تلقین کیسے کرتا. فرشتے کے کوئی جذبات نہیں ہوتے تو فرشتے کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کی گالم گلوچ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ کیسے اعلیٰ اخلاق کا، تواضع کا، انکساری کا، حسن سلوک کا، برائی کا بدلہ بھلائی سے، وہ کیسے اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ تو ان تمام جذبات اور احساسات سے پاک ہوتا ہے، فرشتہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ تمہارا یہ اعتراض بالکل فضول ہے، بلکہ اگر اللہ کے نبی کے پاس دلیل اور حجت اور نشانی موجود ہے تو وہی نبی ہونے کے لیے کافی ہے. اس کا فرشتہ ہونا یا مافوق الفطرت ہونا یہ کوئی صحیح اور عقل والا مطالبہ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ دیکھو یہ دین کا معاملہ ایسا ہے، ہم تم پہ لازم نہیں کر سکتے، ہم تم پہ جبر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسانوں کو آزادی دیتے ہیں. دین کی بات بھی سامنے آئے گی اور شیطان کی دعوت اور شیطان کے جو جال ہیں وہ بھی انسان کے سامنے رہیں گے. جو چاہے مسلمان ہو جائے اپنی آخرت سنبھال لے، اور جو چاہے کفر کرے اپنے آپ کو برباد کرے. اللہ تعالیٰ کسی پر مجبور نہیں کرتے، کسی پر لازم نہیں کرتے. تو میں انسان ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، برابری کی سطح پہ بات کرتا ہوں. تم مجھے ٹھکرا بھی سکتے ہو تو میری بات کو مان بھی سکتے ہو. اگر فرشتہ آتا تو وہ اوپر ہوتا، انسانی طاقت سے زیادہ اس کی طاقت ہوتی، تو وہ جب وہ اوپر سے بات کرتا تو اس کی بات کو ٹھکرانا یا اس کی بات کو نہ ماننا وہ انسانوں کے لیے آسان نہ ہوتی. پھر تو سارے لوگ مان لیتے. یہ جب بڑی طاقت سامنے سے کوئی بات کرتی ہے تو لوگ سرنڈر کر جاتے ہیں، لوگ بات مانتے ہیں. تو وہ تو لوگ چاہتے نہ چاہتے لوگ ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے نظام میں یہ زبردستی اور الزام والی کیفیت منظور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزادانہ اور رضامندی کے ساتھ ایمان چاہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کے نظام کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھو تم نے جو ان غریب لوگوں کو سمجھا کہ یہ ذلیل ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی حیثیت کم ہے، ان کی عزت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے عزت کا، سمجھ کا، عقل کا دار و مدار اور اس کا تعلق پیسے کی کمی اور زیادتی سے نہیں جوڑا، بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو چاہے دے اور زیادہ دے اور کم دے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. لہٰذا یہ چیزیں مال کے ساتھ نہیں ہوتی. اور یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور پیغمبر کا نہ تم سے کوئی مال کا مطالبہ ہے، نہ پیغمبر کی نظر مال کے اوپر ہے. پیغمبر کی بات کو تو جو مانتا ہے پیغمبر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کو رکھتے ہیں. پیغمبر کی نظر مال کے اوپر نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھو میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، مالی منفعت نہیں چاہتا، بلکہ میں تو تمہیں خیر خواہی سے بلاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر میں ان غریب لوگوں کو یہاں سے نکال دوں اور ہٹا دوں کہ نہیں جی تم میری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، یہاں پہ امراء آئیں گے، یہاں پہ مال و دولت والے آئیں گے، یہاں پہ اشرافیہ آئے گی،
تو اگر میں ان کو نکال دوں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اللہ نے ان کو جو ایک بھلائی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے ان کو جو ایک توفیق دی ہے اور میں ان کو یہاں سے دھتکار دوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا۔ اچھا، ادھر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد والے، تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہارے سے کوئی اجرت کا، کوئی معاوضہ، کوئی مال میں وہ نہیں مانگتا تم سے، میں یہ تو دعوت حق ہے جو میں دے رہا ہوں، میں کسی مال کے لالچ کو تم سے یہ بات نہیں کر رہا۔ تو جب میں ایک بات فی سبیل اللہ خلوص کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں تو سمجھو اور اپنے فکر کے دروازے کھولو اور اس بات کو سوچو کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، ورنہ مجھے کیا فائدہ تمہیں کوئی بات کہنے کا، میں کیوں کہوں گا۔ تیسری بات فرمائی استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ آخرت تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، ایمان لاؤ گے آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، تمہارا قحط دور ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ یزدکم قوۃ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت اور طاقت کو بڑھا دے گا۔ اچھا، یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 29ویں سپارے میں 29ویں سپارے میں فرمایا، تبارک الذی کے اندر سورہ نوح میں، کہ اے قوم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو بعض مکالمے اللہ نے کسی صورت میں ذکر فرمائے ہیں اور بعض مکالمے کسی صورت میں ذکر فرمائے ہیں الگ الگ جگہوں پہ۔ تو اپنی قوم کو استغفار کی تلقین فرمائے۔ قوم نے کیا کہا؟ اب آپ قوم کے اعتراضات سنیے اور دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی تھی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ما جئتنا ببینۃ، کہنے لگے تم ہمارے پاس کوئی نشانی تو لے کے آئے، ہم بات کیسے مانیں تمہاری، ہم آپ کو رسول کیسے مانیں، بات کیسے مانیں، کوئی خاص نشانی تو لے کے آئے گا۔ دوسری بات، ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم آپ کی بات سن کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، جو ہم اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ بالکل واضح قوم نے اعلان کر دیا، ما نحن لک بمؤمنین، ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارے ذہن پر اثر کر دیا ہے اور تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ ان معبودوں کو چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کھلے عام اعلان کیا کہ گواہ ہو جاؤ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تم چاہو بھی مجھے نقصان پہنچانا اور اللہ کی حفاظت ہو تو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے اس کھلے عام اعلان کے باوجود اور میدان میں کھڑے ہونے کے باوجود قوم عاد جو اتنی طاقتور قوم تھی کہ جو اس جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، پوری قوم مل کر حضرت ہود علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ ان کے معبود بگاڑ سکے نہ وہ قوم بگاڑ سکی۔ تو اس بات کا جواب بھی خود ہی ہو گیا کہ تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کہ یہ بات خود ایک معجزہ تھی کہ ایک آدمی اکیلا کھڑا ہے
اور پوری قوم اس کے مخالف ہے، لیکن اس آدمی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تم کو یہاں آباد کیا، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ایمان لے کے آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب کیا تھا؟ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح ہم تو، ہمارے نزدیک تو تم بڑے ہونہار تھے، یعنی تمہاری جو بچپن جوانی ہمارے درمیان میں گزری، ہمیں تو بڑی امیدیں تھے تم سے، امیدیں تھیں کہ بڑے اچھے انسان بنو گے، بڑے قابل آدمی بنو گے، اور ہماری امیدیں تو خاک میں مل گئی۔ تو کیسی باتیں شروع کر دی تم نے؟ وہ جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے وہ سب چھوڑ دیں، وہ سب چھوڑ دیں اور تمہاری بات مان لیں؟ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ انسان کے اگر کچھ ایسی چیزیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، اگر وہ غلط بھی ہوں تو انسان کا دل اور دماغ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو کھلا رکھ کے سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارا طرز عمل جو ہم نسلوں سے کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا غلط ہے؟ بعض چیزیں درست ہیں، اچھی بات ہے، اس کو آگے بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز غلط ہے، کوئی رسم ہے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو برائیاں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں برسوں سے، تو ان کو آگے چلانا کہاں کا انصاف ہے؟ اس چیز کو روکنا چاہیے، اور صحیح بات پہ آنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان سے یہ بات فرمائی کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پاس اگر اللہ کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک ہدایت دی ہے اور میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی پیغام کو نہ پہنچاؤں تو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اللہ کی نافرمانی کے بعد مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ تو میری ذمہ داری ہے اور اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو میں یہ بات کروں گا، تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی۔ تو بہرحال وقت بڑا کم ہے، لیکن اندازہ یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکالمے بتلائے ہیں قوموں کے ساتھ، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ایسے اعتراضات تھے جن کے جوابات ان کے نبیوں نے دیے، لیکن جب قوموں نے نہیں مانا تو اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب 950 سال گزر چکے ہیں، آپ کی قوم میں جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے، ان کے دل سیاہ ہو چکے، دلوں پہ مہر لگ چکی۔ اب آپ تیاری فرمائیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب کشتی تیار کیجیے، اور جب ایک وقت مقرر آئے گا تو یہاں سے علاقے سے پانی نکلے گا، اور اس کے بعد آپ نے اس کشتی کے اندر اپنے ایمان والے لوگوں کو اور کچھ ضروری جانوروں کو لے کر سوار ہونا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور جب وقت مقرر آیا اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی نکالا، اور وہ پانی ہوتا ہوتا وہ طوفان کی شکل اختیار کیا، انسان کی آبادی سے اونچا ہوا، وہ مکانوں سے اونچا ہوا، وہ پہاڑوں سے اونچا ہوا، اور عالمگیر طوفان آیا، ساری دنیا کے اندر وہ طوفان آیا، اور اتنا پانی برسا کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور وہ اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور تقریباً 80 لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے بعض روایات کے مطابق، وہ اس میں سوار تھے، اور بعض ضروری جانور۔ اور اس کے بعد وہ کشتی 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی، اور اس کے بعد وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہاڑ کے اوپر
کشتی جا کے ٹھہری اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس نے پانی کو چوسا، اور آسمان کو حکم دیا، پانی برسنا بند ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کے اوپر انسانوں کی آبادی کا دوبارہ انتظام فرمایا۔ جتنے کافر تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہ بچ گئے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ انسانیت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی، کہ اس کے بعد جتنی آبادی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے ہی ہوئی ہے، جس میں سے انسانوں کی مختلف علاقوں کے اندر آبادیاں بڑھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں ہیں جو اس وقت ساری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب فرمایا اور کافروں کو ہلاک فرما دیا۔ دوسری طرف جو قوم عاد تھی، جو بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سخت ہوا کا عذاب بھیجا، اور ہوا کا عذاب اتنا سخت تھا کہ اس سے درخت اکھڑ گئے، اس سے مکانات اکھڑ گئے، اور یہ لوگ زمین سے اٹھ کے اوپر، اور اوپر سے جا کے زمین کے اوپر ان کو پٹخا گیا، تہس نہس ہو گئی یہ قوم، ختم ہو کے رہ گئی، اللہ کے عذاب کے سامنے کسی کی مجال نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، یہ بھی بڑے طاقتور تھے، اور انہوں نے مکانات بنائے ہوئے تھے جو پہاڑوں کو تراش کے اندر ہی اندر اپنے مکانات بناتے تھے، اور اتنے مضبوط مکانات تھے وہ آج تک موجود ہیں۔ سعودی عرب کے اندر مدائن صالح کے نام سے وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ مکانات آج بھی موجود ہیں، یہ بستی آج بھی موجود ہے، لیکن وہ عذاب والی بستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو جلدی گزرتے، تو وہ مضبوط لوگ تھے، بڑی طاقتور لوگ تھے، گھر بڑے مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا، ایسی چیخ آئی اللہ کی طرف سے کہ جس نے اس پوری قوم کو ختم کر دیا، وہ چیخ کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب اس قوم نے بھی اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اور اس قوم کے اندر کیا برائی تھی، اخلاقی برائی، جنسی برائی، کہ جنسی بدعمالیوں کے اندر مبتلا تھے، اور ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے، جس کو دنیا کے اندر آج قانونی حیثیت دی جا رہی ہے، وہ برائی کہ جس کو دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا کہ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے، وہ قوم لوط نے شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی ان کو یہ بات سمجھائی اور ان کو ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ جب نہیں مانی تو اللہ نے عذاب یہ بھیجا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، بڑے بڑے شہر تھے، آباد تھے، متمدن قوم تھی، زراعت تھی، سب کچھ تھا، فرشتے نے اپنا پر زمین کے نیچے ڈالا اور ان شہروں کو ایسے کر کے اوپر اٹھایا۔ اللہ کے فرشتوں کی طاقت آپ تصور سے باہر ہے، فرشتے کا پر زمین میں گیا اور ایسے اللہ نے اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو اوپر کی طرف لے کے گئے ہیں تو اتنا سیدھا کہ کسی برتن میں اگر پانی تھا تو پانی نہیں گرا ہے، اتنا بھی نہیں ہلی وہ زمین کہ اس پہ پانی گرا ہو، پانی چھلکا ہو، بلکہ ایسے کر کے اوپر لے کے گئے اور آسمان کی طرف لے جا کے ان کو زمین پہ اوندھا پٹ سے ایسے پلٹ کے مارا ہے ان کو زمین کے اوپر۔ تو اسی وجہ سے جس جگہ کے اوپر آج کل بحر میت ہے، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہ انتہائی کڑوا نمکین پانی ہے، تو وہ علاقہ ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پہ آباد تھی اس کے آس پاس کا وہ سارا علاقہ ہے،
جہاں پہ وہ لوگ آباد تھے، آج ان کا نام و نشان بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کافر بھی تھے اور ساتھ میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جس کو جو حق دینا ہے تو حق نہیں دیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ تو ڈنڈی مارنے کی جتنی صورتیں ہیں، مال پورا نہیں دیتے تھے، ترازو میں ڈنڈی مار لیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو حلال کا تھوڑا یہ بہتر ہے حرام کے زیادہ سے، بقیت اللہ خیر لکم ولا تنقصوا المکیال، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا ادا کرو۔ قوم نے کہا اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ جو آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یہ آپ کی عبادت، آپ کی نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں؟ یعنی عبادت کا، نماز کا اس روپیہ پیسے کے لین دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہماری مرضی ہے، یہ تو ہماری صلاحیت ہے، ہم جس طرح پیسہ چاہیں بنائیں۔ تو یہ سوچ اس زمانے میں کافروں کی تھی، اور یہ سوچ آج بعض مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے کہ جی مسجد، دین کا تعلق تو مسجد سے ہے، مسجد سے باہر نکلو گے تو میرے کاروبار میں، فیکٹری میں، میری تجارت میں دین کا کیا کام ہے، مذہب کا کیا کام ہے؟ یہ تو میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں گا۔ نماز کے مسئلے تو پوچھیں گے مولوی صاحب سے، لیکن تجارت کے مسئلے، لین دین کے مسئلے، وہ کس طرح سے ہو رہا ہے کاروبار، اس کے مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میں نے 2 پیسے بنانے ہیں، وہ میری جیسے سمجھ آئی کہ میں بناؤں گا۔ تو جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، اور ایک چیخ آئی، وآخر الذین ظلموا الصیحہ، اور چیخ سے سارے ختم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بتا کے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو ہر زمانے میں جو طاقت والے تھے، جو ہنر والے تھے، جو سمجھ والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جو تجارت والے تھے، سارے برباد ہو گئے ہیں اگر نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ بتلاتا ہے تم کتنے بھی اونچے چلے جاؤ، کتنی بھی ترقی کر لو، نبیوں کی دعوت سے دور ہوگے، نبیوں کی دعوت کو ٹھکراؤ گے، انجام کار ذلت ہے، انجام کار تباہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور عذاب کی شکلیں بدلیں گی۔ پانی کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، ہوا کا عذاب قوم عاد پر، چیخ کا عذاب قوم ثمود پر، اور قوم لوط پر اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اور پتھروں کی بارش برسائی ہے، پتھر ہر ایک کو لگتے تھے آ کے۔ اور قوم شعیب پر بھی چیخ کا عذاب، کہیں زلزلہ، کہیں چیخ، کہیں ہوا، کہیں پتھروں کی بارش، کہیں دھسانا۔ اللہ کے پاس عذاب کی شکلوں کی کمی نہیں ہے۔ نبی کی بات کو مانو، نبی کی دعوت کو مانو، نبی کی بات کو مانو، بس یہی ہے، یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک۔